بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اچھا، یہ ایک نا ہمارے ہاں بہت زیادہ کنسیپٹ چل رہا ہے کہ جی رمضان کے مہینے میں جو ہے وہ جو زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے تو یہ ٹرسٹ وغیرہ کو ادا کر دے، جس طرح کہ عیدی ٹرسٹ ہے وہ بھی مانگ رہے ہوتے ہیں زکوٰۃ، اسی طرح شوکت خانم ہے، اس کو بھی یہ بھی زکوٰۃ ادا جو ہے نا وہ مانگ رہے ہوتے ہیں، اور بھی بہت سارے جو ہے نا وہ ٹرسٹ ہیں، ہمارے یہاں پر الرحمت ٹرسٹ ہے وہ بھی زکوٰۃ مانگ رہے ہیں، اور اسی طرح جو مدارس ہوتے ہیں وہ بھی زکوٰۃ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو آیا مدارس کو زکوٰۃ ادا کرنے سے یا کسی بھی ٹرسٹ کو زکوٰۃ ادا کرنے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ تو اس کے لیے ایک اصول ہے، میں ہمیشہ اصول بتاتا ہوتا ہوں، اس کے اوپر آگے مسائل جو ہے نا وہ نکلتے ہیں، مستنبط ہوتے ہیں۔ تو اصول یہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم کسی غریب مسکین کے حوالے کرنا، اس کو اس کا مالک بنانا، یہ ضروری ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی، دیکھیں اب یہی اصول سامنے رکھیں، یا اس کا جو وکیل ہو، جس کو کسی نے یعنی کہ یہ غریب مسکین آدمیوں نے اپنا وکیل بنایا ہو، تو وہ بھی زکوٰۃ وصول کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کہ جی مدارس میں اگر سیدھا مدرسے میں جا کے جو وہ زکوٰۃ دے دیں گے، تو مدرسہ تو کوئی ہمین نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے، تو وہ تو ایک بلڈنگ ہے، تو بلڈنگ میں زکوٰۃ لگانا درستی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک کہ جی وہ مدرسے والے جو اس کے محتمم حضرات ہیں وہ وکیل بنے ہوتے ہیں، اور جو وہاں پر مدارس کے اندر جو طلباء مسافر طلباء ہوتے ہیں یا جو غریب طلباء ہوتے ہیں، جو صاحب نصاب نہیں ہوتے، مطلب کہ مصرف ہے جو، تو وہ جب داخلہ لیتے ہیں تو ان کو اپنے جو محتمم حضرات ہوتے ہیں ان کو وکیل بنایا جاتا ہے۔ تو میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ لوگ مدارس میں محتممین کی جو ہے نا ان کے ہاتھ میں پکڑانے کی بجائے آپ کسی طالب علم کو پکڑائیں، جو آپ کو پتا ہو کہ یہ مسافر طالب علم، ان کو پکڑائیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جی یہ جو محترم حضرات ہیں، یہ ان کی پراپرٹیاں بن رہی ہوتی ہیں، اپنے نام پر جو ہے نا وہ پراپرٹیاں خریدی جا رہے ہیں کہ جی یہ مدرسہ ہے، جی یہ مدرسہ ہے، اور اتنی بڑی بڑی پراپرٹیاں بنا لیتے ہیں اپنے نام پر، اور طلباء جو ہوتے ہیں وہ شوربے والے جو ہے وہ بینگن کھا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، گندی پلی جو ہے نا وہ ان کی خوراک ان کو کھلائی جا رہی ہوتی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اگر مدارس میں دینی ہے تو ان کے جو صاحب مصرف جو طلباء ہیں ان کے حوالے کریں، ان کے ہاتھ میں دیں۔ اسی طریقے سے جو ائمہ اکرام ہوتے ہیں جو ہمارے مساجد کے، تو یہ کیا کرتے ہیں کہ جی مسجدوں کے اندر جو ہے نا وہ امام صاحب کو جا کے دے دیتے ہیں۔ اگر امام صاحب جو ہے وہ زکوٰۃ کے پیسے یا صدقہ فطر کے، اگر امام صاحب یعنی کہ مصرف نہیں ہے، تو اب ان کو مطلب کہ کیسے لگے گی؟ تو اس لیے آپ اپنے ارد گرد جو ہے نا اس کو ڈھونڈیں، جو مصرف ہوں، جو محتاج ہوں، ان کو دیا جائے۔ اور دوسری بات رہ گئی کہ جی یہ تو ہوگی مدارس کی بات، دوسری بات یہ کہ جی ٹرسٹ، تو کسی بھی ٹرسٹ کو زکوٰۃ ادا کرنے سے، جیسے مدارس کو زکوٰۃ ادا کرنے سے ادا نہیں ہوگی، اسی طرح کسی بھی ٹرسٹ کو ادا کرنے سے ادا نہیں ہوگی، یہاں تک کہ جو اس کے اندر جو محتاج لوگ آتے ہیں یا محتاج لوگ موجود ہوں، وہ اپنی طرف سے زکوٰۃ وصول کرنے کا جو ہے ان کو وکیل بنا دیں، اس ٹرسٹ کے کسی بڑے کو، ٹھیک ہے۔ اگر تو یہ ایگریمنٹ ہو جائے تو ٹرسٹ کو بھی دی جا سکتی ہے، اگر ایگریمنٹ نہ ہو تو صرف ٹرسٹ میں دے دینا زکوٰۃ، تو چاہے وہ شوکت خانم ہو، چاہے وہ جو ہے نا وہ کوئی بھی جو ہے وہ ٹرسٹ ہو، تو اس میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ امید ہے کہ جی آپ کو آج کی ویڈیو پسند نہیں ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہم کو اجازت دیں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔